کے لیے حاضر نہ ہوتا، لیکن بخار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب قدم چومے ہیں، بلکہ بخار نے تو ہر نبی کی بارگاہ میں سلامی دی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بخار اور درد سر حاضریاں دیتا تھا۔ سرکار اعلی حضرت نے اس طرح کے وہ لکھ کر فرمایا کہ الحمدللہ مجھے بھی وہ غالباً لکھا ہے کہ بخار، درد سر اور کمر کا درد اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کمر کا درد بھی لکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ملفوظات میں۔ تو ایک بزرگ کا سر دکھا، ایک بزرگ کا سر دکھا تو انہوں نے مرحبا کہا کہ اللہ، نبیوں کی بیماری سر کا درد اور میرے پاس، انہوں نے ساری رات اس کے شکرانے میں عبادت کی، اور اپنا سر دکھتا ہے تو فرض نماز بھی گول سر دکھتا ہے۔ وہ کسی نے سر پر پٹی باندھی تھی، سر پہ پٹی، تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا، وہ کیا ہوا ہے؟ بولا وہ سر دکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے پٹی باندھی ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلے مانس، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی تو نے کوئی شکرانے کی بھی پٹی باندھی ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ تجھے یہ نعمت ملی ہے؟ ابھی ایک بار سر دکھ گیا تو نے شکایت کی پٹی باندھ دی کہ دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا، دیکھو دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا۔ سر کون دکھاتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تو دیتا ہے، نعمت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ کہ نے شکرانے کی پٹی آج تک نہیں باندھی اور شکایت کی پٹی باندھے باندھے پھرتا ہے، اب یہ تو بڑوں کی بڑی باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اب یہ کہ کوئی بولے کہ اب زخم پر کیا پٹی نہیں باندھے، تو ہاتھ ٹوٹ گیا تو پلستر باندھنا تو ضروری ہے، یہ سب آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ بیماری جب آئے تو اس کو ہو سکے تو آدمی چھپائے، کہ چھپانے پر یہ کہ مغفرت کی امید ہے کہ مغفرت کر دی جائے۔ جو بیماری آئے، پریشانی آئے، گھر میں کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، اس کو بندہ چھپا دے۔ پہلے تو بزرگان دین کے تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب بیماری آتی تھی نا، بیمار ہوتے تھے تو بعض اوقات چھپ جاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی جگہ چھپ جاتے تھے کہ ورنہ لوگ آئیں گے مزاج پرسی کرنے کے لیے، تو خیر وہ تو ثواب کا کام ہے مزاج پرسی کرنا، وہ آئیں گے تو پھر کہیں ہمارے منہ سے شکوہ نہ نکل جائے، اس احتیاط کے پیش نظر وہ چلے جاتے تھے۔ اور ہم تو مطلب بات پہ کڑکڑ کرتے رہتے ہیں کہ نزلہ ہو گیا، دنیا دیکھ رہی کہ یہ چھینکیں کھا رہا ہے، نزلہ ہوا ہے اس کو، پھر بھی بولے گا مجھے یار نزلہ بہت ہو گیا، کم از کم اب تو چپ رہے، پھر لوگ دیکھ ہی رہے، کھانس رہا ہے یار کھانسی نہیں چھوڑتی یار، ارے وہ تو یار دیکھ ہی رہا ہے کہ کھانسی آ رہی ہے تجھے، نہ بولتا تو فائدہ تھا تیرا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و ہمت عطا فرمائے۔ اگر خیر کوئی بولتا ہے کہ مجھے نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، تو گناہگار نہیں ہے، کہیں نہیں کسی کو بولتا ہے اور کوئی امام صاحب بولتا ہو کہ مجھے کھانسی وغیرہ آپ بھاگ جاؤ گے، اس کے لیے نماز نہیں پڑھنی، گناہگار ہی ہے، نہیں، معاذ اللہ گناہ نہیں ہے، مگر صبر کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ قفل مدینہ، بندہ سہتا رہے جو کچھ ہوتا رہے۔ اب ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کو بتائے گا یا گھر میں جس کو ضرورت ہے کہ بتائے کہ مجھے گولی چاہیے، دوا چاہیے، تو وہ ایک ضرورت کے تحت یا بیان کے لیے ذمہ دار اصرار کر رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ جناب کی خدمت میں کھانسی کی حاضری ہے آج کل، تو اس کو عرض کر دیا کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، کھانس کے دکھا دیا یا تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جس طرح ابھی آپ نے اس SMS کا بتایا ہے، تو اسی طرح ایک اور میسج چلا ہے کہ اس میسج کو پڑھنے سے پہلے سوچ لینا، اب تم پڑھنے لگے ہو تو پھر اس میسج کو جو ہے نا آگے 10 لوگوں کو تمہیں کرنا ہے، پھر آگے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ تم نے اس میسج کو 10 لوگوں کو کرنا ہے، آگے وہ کلمہ شریف یا کوئی آیت یا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، تو ایسے SMS کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
ظاہر ہے یہ بھی ایک مسلمان کو تشویش میں ڈالنے والی بات ہے، اور بیچارے کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے کہ جو بیچارہ وہ نہیں جانتا ہوگا دین کی باتیں، وہ 10 کو پھر سینڈ کرے گا. تو یہ سب غلط طریقے ہیں. اسلام کی اور نیکی کی دعوت کے یہ انداز غلط ہیں، اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ہمارا اس سے مذاق اڑائے. تو اس طرح کا کوئی ایس ایم ایس آئے نا تو اس کو تو ہرگز آپ کسی کو بھی سینڈ نہ فرمائے کریں، بلکہ ایسا کرنے والا جو مسلمان کو تشویش میں ڈالتا ہے تو شرعاً بھی گناہ گار تشویش اور خامخواہ لوگوں کو سنسنی میں ڈالنا اور بیچاروں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا، اور پھر یہ قید لگانا کہ 10 کو سینڈ کرنا پڑے گا تمہیں محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کوئی ویسے قسم دے دو، قسم لگتی بھی نہیں ہے، یہ خدا کی قسم ہے کھانا پڑے گا. تو آپ جب ہاں کہیں گے نا تب قسم کی حمایت میں ہاں کہیں گے، تو ورنہ خالی سن لیں گے تو آپ کی طرف سے قسم نہیں ہوگی. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نے قسم دی تو یہ قسم ہوئی نہیں، بس ایسے ہی فضول ہے. البتہ اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا اس کو مکروہ کہا گیا ہے. تو کھائی بھی نہیں ہے نا، وہ کھلا رہا اور آپ نہ کھائیں، اور کیا اپنا منہ بند رکھیں. آج جس کو بھیجے گا 10 کو بھیجے گا تو یہ خود اب وہ 10 افراد کے تعلق سے گناہگار بنے گا. اچھا پھر اس میں بھی وہی لکھا ہوگا کہ 10 کو تم بھی بھیجو، تو یہ تو گناہوں کا ایک انبار لگ جائے گا. اس طرح تو جلدی توبہ کر لو. اور جس کو آپ نے سینڈ کیا نا اس طرح کی باتیں، اب دوبارہ ان کو اسی طرح کے ایس ایم ایس کرو کہ میری غلطی ہو گئی تھی اور میں نے جو یہ اور یا وہ یا یہ آپ کو سینڈ کیا تھا یا میں نے ایس ایم ایس کیا تھا، میں نے اس سے توبہ کر لی ہے. پاپا یہ جو اس میں وہ میسج کر رہے ہیں وہ کوئی مطلب اچھی چیز ہی ہے، کلمہ پڑھ کے بھیج رہے یا آیت بھیج رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اصل غلط طریقے سے دین کی تبلیغ کا ہمیں حکم نہیں ملا، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اس کو کچھ بھی ہماری حاجت نہیں کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں تو ہی دین پھیلے. وہ چاہتا تو سب کے سب مسلمان ہوتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب نمازی ہوتے، اگر بس اس کی مشیت ہے کہ ہم کام کریں اور ہمیں وہ انعام دے، اللہ تعالی انعام دے، اس کی بس مرضی ہے، مشیت ہے. اور اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ جیسے ہم بندے ہیں، بندے کا کام آقا جیسا کہ ویسے کیے جانا ہے، بیچ میں ڈب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح مطلب ناجائز طریقے سے دین کے کام کرنے کے تعلق سے ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد دوم صفحہ 461 پر لکھا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا نا، گناہ کے ذریعے اس نے دین کی بات پہنچانی چاہیے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے. یعنی جو گناہ ہو معصیت مانی نافرمانی، اللہ اور رسول کی نافرمانی کو معصیت بولتے ہیں. تو جو گناہ ہو معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، بس. تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے بھی کام لے لیتا ہے. اگر وہ کوئی اچھی بات اس طرح بھی کر جاتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں تو جس تک وہ بات پہنچی اور آگے اس نے اس غلط طریقے سے نہیں پہنچائی بلکہ اس کو پہنچی، اس نے اس کو مطلب جذب کیا یا درست طریقے سے پہنچائی، جبکہ وہ بات درست ہو، تب اس کو تو فائدہ ہوا، اس کو نقصان ہوا. تو اس کے لیے بھی روایتیں ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی، مفہوم ہے حدیثوں کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، دین کی مدد لے لیتا ہے، جبکہ اس فاجر بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب نہیں ملتا. تو ہم ان میں سے اللہ کرے نہ ہو کہ ہم لوگوں میں تو دین پہنچائیں اور ہم خود محروم رہ جائیں. ہم عمل